سنو، نور محمد کیسے خلق ہوا؟ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا علی مجھے بتائیے کہ رسول اللہ کا نور پروردگار نے کیسے خلق کیا۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ کے نور سے زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم اور بہشت و دوزخ کی خلقت کی، اور تمام پیغمبروں کی پیدائش سے پہلے 4,24,000 سال پہلے اس نور کو خلق کیا۔ پھر اسی نور سے 12 حجابات خلق کیے، یعنی پہلا حجاب قدرت، دوسرا حجاب عظمت، تیسرا حجاب منت، چوتھا حجاب رحمت، پانچواں حجاب سعادت، چھٹا حجاب کرامت، ساتواں حجاب منزلت، آٹھواں حجاب ہدایت، نواں حجاب نبوت، 10واں حجاب رفعت، 11واں حجاب ہیبت، 12واں حجاب شفاعت خلق فرمائے، اور پھر اس نور مقدس کو حجاب قدرت میں 12,000 سال رکھا، اور حجاب عظمت میں 11,000 سال رکھا، پھر حجاب منت میں 10,000 سال رکھا، اور پھر حجاب رحمت میں 9,000 سال جگہ دی، پھر 8,000 سال حجاب سعادت میں رکھا، پھر حجاب کرامت میں 7,000 سال رکھا، پھر حجاب منزلت میں 6,000 سال رکھا، پھر حجاب ہدایت میں 5,000 سال رکھا، پھر حجاب نبوت میں 4,000 سال جگہ دی، پھر حجاب رفعت میں 3,000 سال رکھا، پھر 2,000 سال حجاب ہیبت میں مقیم رہا، اور پھر 1,000 سال حجاب شفاعت میں رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لوح پر تحریر کر دیا جائے، اور 4,000 سال تک وہ نام لوح پر چمکتا رہا، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک عرش پر ظاہر کیا، وہاں وہ 7 سال تک نور افشانی کرتا رہا۔ اسی طرح وہ نور رفعت و جلال کے ساتھ گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نور کو اللہ نے بہشت آدم میں جگہ دی۔ پھر وہ نور منتقل ہوتا رہا آنے والے نبیوں میں، یہاں تک کہ خدا نے اس نور کو صلب عبداللہ بن عبد المطلب میں ظاہر فرمایا، اور پھر 6 کرامتوں سے نوازا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اسے خوشنودی کا پیراہن پہنایا، ردائے ہیبت سے آراستہ فرمایا، تاج ہدایت اس کے سر پر رکھا اور رفعت بلندی پر پہنچایا، اور پھر اس کے بدن کو جامع رفعت پہنایا، اور محبت کا کمر بند اس کی کمر میں باندھا، اور پھر نالین مقدس کو پہنایا، اور پھر عصائے منزلت ہاتھ میں دے کر وحی فرمائی کہ اے محمد مصطفیٰ لوگوں کے پاس جائیے اور انہیں میرے پیغامات پہنچا دیجیے، اور پھر فرمایا کہ اس پیراہن خوشنودی کی اصل 6 جوہروں سے تھی، یعنی لمبائی یاقوت کی اور اس کی آستینیں مروارید کی، اس کے دامن بلور زرد کے تھے اور بغل کے ٹکڑے زبرجد کے تھے، اس کا گریبان مرجان سرخ کا اور گریبان کے چاک پروردگار عالم کے نور سے بنے ہوئے تھے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے شخص، تو نے علی سے وہ سوال کیا جو آج تک علی سے کسی نے نہ کیا۔ یاد رکھنا کہ کتاب خدا میں کوئی ایسی آیت نہیں جس کی تفسیر علی نہ جانتا ہو۔ میں وہ علی ہوں جسے علم ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی۔ یاد رکھنا کہ ہم اہل بیت کا نور اس کائنات کے بننے سے پہلے عرش پر موجود تھا، جب کچھ نہ تھا ہم پنجتن کا نور تھا۔ پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں بے انتہا علم بھرا ہوا ہے، جس کو طلب کرنے والے بہت کم ہیں، اور میرے بعد پچھتاؤ گے کہ کیوں نہ حاصل ہوا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے شخص، اب تو سمجھا کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کیوں فرمایا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔